باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم نے 14ویں پارے کے اندر اہم مضامین کو بیان کرنا ہے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعنوں استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کا ذکر ہے، جو بلا شبہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 15-14 اس کے اندر ارشاد فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے، دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کر رکھا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے، اور وہی زندگی کے دن ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 تا 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، اور پھر تخلیق کا بیان ہوا اور قیامت تک شیطان کو دھتکارنے کا بیان ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ منتخب بندوں پر شیطان کا وار نہیں چلے گا، اور 7 جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے۔ ان جہنم کے دروازوں کا نام ہے جہنم، سعیر، لظا، حتمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 50-49 میں فرمایا میرے بندوں کو میرے غفور الرحیم ہونے کی خبر دیجئے، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جس کی تفصیل پچھلے پاروں میں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے قوم لوط کی سرکشی کے سبب ان پر سنگباری کی اور ان کی بستیوں کو تہبالہ کر دیا۔ آیت نمبر 79 تا 84 سے اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں جس سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے، لیکن انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 99 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے، کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ سورہ نحل کے اندر، سورۃ النحل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 70 نمبر پر صورت ہے۔ اس صورت میں نحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اثبات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل استہزاء کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرتے،
مکہ میں یہ آپ کے آخری دن تھے اور مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس لیے اے کافرو تم اس کے طلبگار میں جو ہے عجلت نہ کرو، اس کی طلب میں یہ نہ کہو کہ جلدی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ منصب رسالت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے، آسمان و زمینوں کو انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں، یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے، بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے پیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ برداری کے کام آتے ہیں اور کچھ سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر اور گدے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور گمراہی ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو احاطہ نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا جو لوگ گمراہوں کی رہنما ہیں وہ گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اہل تقوی، اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرا دیتے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد ایک نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش یا رضا نہیں ہوتی بلکہ قانون کا تقاضا ہے، اور مشیت الہی قانون الہی ہے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا، جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئے اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئی۔ آپ خواہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے ہی حریص ہوں، اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کی قسم کھا کر وقوع قیامت کے انکار پر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کن سے ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان ہے، اور آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا، مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، حقانیت کے واضح دلائل کتابیں بھی بھیجی، اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز اس کی ملک ہونے پر، ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے، اللہ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے، اور آیت نمبر 57 میں بتایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ ان کا حال اپنا یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے روپ میں کتنا تقدس ادا کیا، عزت عطا کی۔ آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ کے جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کو
یہ ہوتا رب یہ فرماتا کہ فوراً پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والے مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا، ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین بدبودار ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے، اور دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید پاکیزہ دودھ بنتا ہے، اور کھجور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں، چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کو کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات، بڑھاپے کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے بیان ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 تا 72 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی، انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، اور پھر بیٹوں پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی، پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور و بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی بھیجا جائے اسے خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی چپ بے اختیار با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں ہو سکتے، تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 79 میں پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، اس کو بیان کیا اور بغیر سہارے کے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے، چیزوں کے سایہ کرنے، پناہ گاہوں، گرمی جنگ سے بچانے کے لیے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس عہد کے نبی اور رسول پیش کریں گے، اور اے رسول ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق کریں گے۔ آیت نمبر 90 قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ آگے تھوڑا سا چلے تو آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عیرت جیسی ہے جو سود کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی عرض سرائی کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 103 سے بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا، تو یہ کہنے لگے کہ ان کا کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ عجمی ہے۔ آیت نمبر 106 میں یہ حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، اگرچہ عظیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے،
مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ رخصت دی گئی کہ اگر دل میں ایمان قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کی کشادہ روزی آتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک خوف کے لباس کا مسا چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 محرمات قطعیہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی حالت اضطرار ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ آئے تو محض جان بچانے کی حد تک وہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہوا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا کہ اپنے رب کی طرف راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اگر بحث کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے حجت قائم کرو، مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو کہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 14ویں پارے کے اہم مضامین جہاں پر مکمل ہوئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر 15ویں پارے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔